ایوا سیگر کو پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد ایکزیما ہو گیا تھا. ہم اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تبھی 18 ماہ میں اچانک اس کو کھانے سے الرجیز ہونے لگی. ایکزیما کے غالباً 1/3 مریضوں کو خوراک کی مختلف الرجیز بھی ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر ڈونلڈ لیانگ ایکزیما اور کھانے کی اشیاء سے ہونے والی الرجیز کے تعلق کا ڈینور کولوراڈو کے نیشنل جوئش ہیلتھ نامی ریسرچ ہاسپٹل میں مطالعہ کر رہے ہیں. لیانگ کہتے ہیں ایکزیما اور الرجیز کے درمیان ربط ہے. ان لوگوں کی جلد خشک اور پھٹی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ماحول سے الرجی پیدا ہونے والے اجزاء اندر چلے جاتے ہیں. ایک وقت تھا کہ ہیدر کیرزم اپنی بیٹی کو گرمی میں کھیلتا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ لوسی کو شدید ایکزیما تھا. یہ اتنا کھجاتی تھی کہ خون نکل آتا اور پھر انفیکشن کا ڈر ہوتا تھا. ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ایکزیما کو جلد قابو میں لانا ضروری ہوتا ہے. ہمیں جلد کی سطح دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ڈاکٹر سوک اینڈ سیل طریقہ استعمال کرتے ہیں. یہ طریقہ 20 منٹ گرم پانی سے نہلانے سے شروع ہوتا ہے جو اس بچے کو قطعاً پسند نہیں، اور پھر جلد کی نمی کے لیے مرہم لگائی جاتی ہے. اس سے پانی کی ایک پرت بنے گی جس کے اوپر اگر آپ سیلنٹ لگا دیں تو اس سے جلد پر نمی برقرار رہتی ہے. دستانے بچے کو کھجانے نہیں دیتے. اس کی ٹانگوں کے پیچھے اور کوہنی میں خارشیں تھیں جو اب مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی ہیں، اور ہم یہ علاج 1 ہفتے سے کر رہے ہیں. ایکزیما ہونے کی وجہ کوئی نہیں جانتا. ریسرچرز جلد کے ہر حصے کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ جلد کی مدافعتی سطح کو کمزور کرنے والے عوامل کی نشاندہی کر کے بچوں میں علامات ظاہر ہونے سے پہلے ہی ان کی مرمت کی جا سکے. کیرول پیئرسن کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ.